غصہ ہے تو عمل کی صورت بن جائے، ورنہ غصے میں میں نے کہا جو یار گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، جیلوں کی جیلیں بھری پڑی ہیں، سب آدھے دماغ کے خر دماغ وہاں ملیں گے، شریف آدمی ملیں گے تو یہ بیچارے وہ رو رو کے آپ کو بتائیں گے کہ میں بے گناہ، مجھے پکڑ کے اٹھا لائے، جرم کسی نے کیا تھا اور رشوتیں دے کر مجھے پھنسا دیا گیا ہے، مجھے اٹھا کے دیا ہے، بہت دندناتا پھر رہا ہے۔ یہ ہو رہا ہے، چاروں طرف ہو رہا ہے، بہت دنیا بہت بگڑ گئی ہے، بہت کہیں زیادہ کہیں کم، لیکن ہوتا ہی ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ جتنے ہمارے عاشقان رسول، جتنے مسلمان بھائی بیچارے وہ جیلوں میں، وہ بے گناہ ہے نا، یہ بس نکالا۔ مجھے یقین مانے، میں اپنے دل میں ان کی بڑی ہمدردی پاتا ہوں، لیکن دعا کے سوا ہم کر کیا سکتے ہیں۔ میری ہر دعا میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا، جب میں یہ دعا کرتا ہوں تو یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ یا اللہ مظلوم قیدیوں کو رہائی دے، کیونکہ مجھے ان کے داستانیں پتہ ہیں، لوگوں نے بتائی ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ یہ بے گناہ پکڑے گئے، ابھی اندر میں بیوی بچے بھی ہیں، بچہ فوت ہو گیا، باہر نہیں نکل سکا، بیوی فوت ہو گئی، ماں فوت ہو گئی، باپ فوت ہو گئے، یہ باہر نکل ہی نہیں سکتے، نہ یہ اتنی رشوتیں دے سکتے ہیں کہ چلو گھر چکر لگا کر آ جائیں، کوئی سی بھی صورتیں ہو سکتا ہے بنتی ہیں، لیکن یہ ہوتے بیچارے مطلب وہ مظلوم غریب غربے، ان کی بددعا سے جو تباہی بچے گی نا، جنہوں نے اس میں حصہ لیا، جیتے جی ان کو پتہ نہیں چلتا۔ اب وہ چاہے کوئی پولیس والا ہو، چاہے افسر ہو، چاہے وزیر ہو، کوئی سردار شریر ہو، کوئی بھی ہوگا، بچ نہیں سکتا۔ مظلوم کی دعا جو ہے نا، وہ حقیقت میں رنگ لاتی ہے، یہاں تک کہ کافر پر بھی جو ظلم کیا گیا نا، اس کی بھی بددعا لگتی ہے، جانور پر ظلم کیا جائے اس کی بھی بددعا لگتی ہے۔ آپ مطالعہ کریں کو پتہ چلے گا، ظلم کو ہمارے اسلام نے مطلب کوئی یعنی حوصلہ افزائی نہیں کی، پذیرائی نہیں کی۔ ظلم ہے، ظلم کو قیامت کے اندھیرے قرار دیا گیا ہے۔ یہ ظلم بہت ہو رہا ہے ہمارے گھر گھر میں ہو رہا ہے، تقریباً اداروں میں ہو رہا ہے، دفتروں میں، آفیسوں میں۔ جو کمزور ہے، جو بیچارہ کم پڑھا لکھا ہے، جس کی مطلب ہے کہ اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں، اس پر جو باصلاحیت ہے وہ حاوی ہو جائے گا۔ جو بیچارہ پڑھنے میں کمزور ہے تو صحیح طالب علم اس پر حاوی ہو کر تو طنز کرے گا، تانے کرے گا، اس پر ظلم کرے گا۔ نوکر چند مل کے ایک جگہ کام کر رہے ہیں، جو بیچارہ کمزور ہے اس پر جو پاورفل نوکر ہوگا، جو باصلاحیت ہو، وہ اس پہ چڑھائی کرے گا، اس پر ظلم کرے گا۔ سیٹ الگ ظلم کرے گا، سپروائزر الگ ظلم کرے گا۔ ظلم اس کو نہیں بولتے خالی گولی مار دی یا چھری مار کے پیٹ پھاڑ دیا۔ یہ جو زبان سے جو بولتے ہیں نا، وہ کہا جاتا ہے کہ تلوار کا زخم جلدی بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم جلدی نہیں بھرتا، یہ محاورہ ہے۔ ایسا طنز کرتے ہیں، ایسی توہین کرتے ہیں، ایسی گھریلو بات کسی کی بیچاروں کو یہ لوگ الٹ پلٹ انداز میں کر دیتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جراحت السنان لہتیا میں ولا یلتام ما جرح اللسان، چھری کا، تیر کا، تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا۔ یہ کسی نے شعر میں اس کا ترجمہ کیا ہے، یعنی چھری کا، تیر کا، تلوار کا تو گھاؤ بھرا، زخم لگا تو وہ بھر گیا، ہیل ہو گیا۔ جو زخم زبان کا رہا ہمیشہ ہرا، جو زبان کا زخم لگا تھا تو وہ ہمیشہ ہرا رہے گا، وہ کبھی نہیں بھرے گا۔ حوالہ مرآت المناجیح جلد 6 صفحہ نمبر 577۔ یہ مولا علی کا ارشاد ہے، یعنی یہ عربی میں محاورہ بھی میں نے پڑھا ہے، جو کم الفاظ میں، یہ ہے تو محاورہ لیکن وہ مولا علی کی روایت کا ہے نا، تو یہ تھوڑا میں نے مختصر بھی اس کا پڑھا ہے۔ تو یہ مختلف ہے کہ اس طرح سمجھانے کے لیے بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں، اور حقیقت بھی ہے۔ کسی کو ٹھونسا مار دو، چانٹا کس کے رکھ دیا، وہ سہلاتا رہے گا، سیٹ ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو کوئی گھریلو طنز کر دیا، کوئی
ماں بہن کا طنز کر دیا، بیوی کا طنز کر دیا، خود اس کا کوئی پول کھول کے سب کے سامنے زبان سے ہی کھلتا جا رہا اس کو بول دیا، یا سب کے سامنے توہین کر دی کہ بیچارہ منہ دکھانے سے سسا نہیں رہا، تو یہ زخم جو لگا نا اس کے دل پر، یہ کبھی نہیں بھرے گا، یہ قبر میں ساتھ جائے گا. ایسے بھی زخم لگتے زبان سے. تو اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. یہ زبان نہ جانے کتنوں کو جہنم میں اوندے منہ گرا دے گی. بہت بولتے ہیں، اتنے منہ پھٹ ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم قادر الکلام ہیں، ہم بولتے ہیں ہمارے سامنے کوئی بات کر کے دکھائے. واقعی آپ کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا. سب کو جنت چاہیے، جہنم نہیں چاہیے. جو مطلب تمہارے ساتھ گناہ بری بات کرے. تو بڑا مطلب ہے کہ عجیب و غریب اور غریب و عجیب دور ہے. حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جہاں لوگ اپنی زبان دانی اور خوش بیانی پر فخر کر رہے ہوں تو تم اپنی خاموشی پر فخر کرنا. کہ یہ زیادہ بولتے چلے جانا اور زبان کے جوہر دکھانا یہ نہیں ٹھیک. چپ رہنا. مدینہ ایک چپ سو سکھ، ایک چپ سو کو ہرائے. تو جو خاموشی میں ماسٹر ہے وہ ماسٹر ہے. ہمارے جو بولنے میں ماسٹر ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں قادر الکلام ہے. یار کیا بولتا ہے، لیکن ایک ایک لفظ کا حساب کیسے دے گا. جو فضول بولے، ہاں جو نیکی کی دعوت میں کوئی اچھا بیان کرتا ہے یا کوئی دین کے مسائل میں یا دین کی باتیں کرنے میں قادر الکلام ہے، میں معذاللہ اس کی کو برا نہیں کر رہا، وہ تو اچھی بات ہے. میں عوام کی بات کر رہا ہوں جو ہم مطلب ادھر ادھر کی ہانک رہے ہوتے ہیں، اس میں جو بولنے میں ماسٹر ہوتے ہیں نا، یہ لوگ خراب لوگ ہیں، یہ بھول کر رہے ہیں. اس سے خاموشی اچھی، یعنی خاموشی اچھی. اس سے بہتر ہے کہ اچھا بولے. یہ یعنی اچھا بولنا اچھا ہے، اگر اور اچھا یعنی فضول بولنا تو اس سے بھلی خاموشی. تو یوں تقسیم کریں. تو ہمارے اچھا بولنے کا کہاں ہے یار. صحیح بولتا ہے یعنی ہم لوگ جیسے کوئی مبلغین بھی ہوتے ہیں نا، سب کا ذہن نہیں بنا ہوتا. جب مل کے بیٹھیں گے تو اچھا نہیں بول رہے ہوتے، وہ بولنے والے مزاروں میں چلے گئے. صحابہ کرام جب ملتے تھے تو فلاں سورت سنا دیجئے، فلاں رکوع سنا دیجئے، وہ تلاوت ایک دوسرے سے سنتے تھے. ہم لوگ دہشت گردیوں کے تذکرے ہیں، تو سیاست کے تذکرے ہیں، تو حکومتوں کے تذکرے ہیں، تو یہ وزیر اچھا تو وہ وزیر برا، تو وہ ایم این اے تو یہ ایم پی ہے، تو ہاں آپ کے یہاں کون سا حلقہ ہے، تو پھر یا ادھر کی ادھر کی وہ جو ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی بات کریں گے، تو عمارت گر گئی تو اس کے تذکرے ہوں گے. تو آج کل وہ بھی گرمی جو ہے وہ زبان زد عام ہوگی، گرمی 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 گرمی. ارے بھائی قیامت کی گرمی، موت کی گرمی، اس کو ہم یاد کرتے میرے بھائی. بلا ضرورت گرمی گرمی ہمارے یہاں ہو رہی ہے نا، کوئی نہیں بچا ہوا ہوگا الا ماشاء اللہ. تو قیام ایک قبر کی گرمی. ایک جماعت اسرائیل، حدیث پاک میں کہ بنی اسرائیل کے قصے کیا کرو، اس طرح کی ترغیب کی قصے کہ ان میں عبرت کی باتیں ہوتی ہیں. ایک جماعت یعنی ایک گروپ قبرستان گیا اور وہاں انہوں نے جا کر دعا کی ایک قبر پر، یا اللہ اس کے مردے کو ہم پر ظاہر کر تاکہ ہم اس سے موت کے حالات جانیں. تو یہ اہل اللہ تھے. ان کی یہ حدیث میں اہل اللہ لفظ نہیں ہے، میں حدیث کا مضمون بتا رہا ہوں کہ میں اپنے طور پہ کہ ظاہر ہے کہ نیک لوگ مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا قبول ہوئی اور قبر کھلی اور مٹی جھاڑتا ہوا ایک کالے رنگ کا آدمی کھڑا ہو گیا جس پر سجدے کا بھی نشان تھا، مطلب سر پر. اور اس نے کہا کہ مجھے مرے 50 سال اور ایک روایت میں 100 سال ہو گئے، ابھی تک میں موت کی گرمی محسوس کر رہا ہوں. دعا کرو کہ میں پھر اپنی اصلی حالت میں لوٹ جاؤں. تو پھر انہوں نے دعا مانگی تو وہ جو مردہ کھڑا ہوتا ان کی دعا سے زندہ ہو کر واپس وہ قبر میں چلا گیا. کب موت کی گرمی 100 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، ابھی تک موت کی گرمی نہیں گئی. اب یہ گرمی تو ابھی سورج تھوڑا شام تک آتا ہے، شام پر کم ہو جاتی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے اور کم ہو جاتی ہے. روزہ رکھا ہے، منہ خشک ہو رہا تھا، سورج ڈوبا، ٹھنڈا میٹھا شربت پیا، ستو کا شربت پیا، لیمو پانی پیا، اچھا کچھ نہیں.
پانی پیا، گرمی تو دب گئی نا. یہ گرمی کا علاج. تو یہ پنکھا چلا تو گرمی بھاگی، اے سی چلا تو پتہ ہی نہیں گرمی ہے بھی کہ نہیں ہے، تھی یا نہیں تھی. یہاں تو علاج یوں چٹکی میں ہو جاتا ہے، لیکن موت کے بعد نیک آدمی ہے، سجدے کا نشان ہے، موت کی گرمی محسوس کر رہا ہوں کہہ رہا ہے. دیکھیے آپ، تو یہ گرمی یاد کرنے والی ہے، قیامت کی گرمی یاد کرنے والی ہے کہ بندہ جب سخت گرمی ہو، حدیث پاک میں نا تو کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہو، یا اللہ آج بڑی گرمی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے یا اللہ پاک آج بڑی گرمی ہے، اللہم اجرنی من حر جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا. تو اللہ پاک جہنم سے فرماتا ہے میرا بندہ تیری گرمی سے میری پناہ مانگ رہا ہے، تو گواہ ہو جا میں نے تجھ سے اسے پناہ دی. تو یہ اللہ کی شان کہ مطلب یہ حدیثوں میں بیان بھی ہوا نا کہ یعنی کہ کس چیز کو دیکھ کر کیا یاد کرنا ہے. ہم گرمی کو دیکھ کر کبھی حکومت کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، کبھی انتظامیہ پر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ بجلی کر دیتے ہیں یوں تو بجلی ٹرپ کر دیتے ہیں، تو بجلی کا ادارہ یوں کرتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے. ہم لوگ ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں. اور حدیث پاک میں کسی پیاری دعا اور جہنم کی گرمی سے بچنے والی. تو یہ گرمی بھی جہنم سے بچانے کا سبب بن سکتی ہے. ہم کچھ ہوش کے ناخن لیں، ہم اپنے اندر کوئی عقل پیدا کریں کہ کس طرح اس کو گرمی کو ہم اپنے لیے مثبت بنانا ہے اور اس سے اپنے آپ کو اللہ پاک کے عذاب سے بچنے کا سامان کرنا ہے. یہ بہت ساری پھر اس میں پھر مزید صورتیں بنتی رہتی ہیں کہ کیا کیا دیکھ کر کیا کیا بندہ یاد کرے. تو اگر ذہن ہو نا تو یاد آ جاتا. جیسے میں اپنی بات بتاؤں کہ ہمارے ہاں یہ جب میلاد حال میں کوئی نعت خوانی ہوتی ہے، خاص موقع ہوتا ہے نا، تو ٹیبلیں بنا کر وہ ایک پل سا بناتے منچ تک جانے کے لیے. آپ سب نے نہیں دیکھا ہوگا، بناتے اس دروازے سے میلاد حال کے داخل ہوتے ہی تو یہ بات ہوا ڈب ڈب کرتا ہے. تو وہ کرے یا نہ کرے، میں پل صراط کو بارہا یاد کرتا ہوں. میں نے کہا یا اللہ یہ چوڑا جو رستہ ہے اور قالین بچھا ہوا ہے، پھر بھی مجھے تو خوف آ رہا ہے، میں چلنے میں میری اسپیڈ جوانوں کی طرح نہیں ہے، تو میں خود ہی ڈب ڈب چلتا ہوں. پھر ساتھ میں یہ بھی کبھی کہیں بولے کہیں تھوڑا تھوڑا نشیب و فراز تو مجھے ڈر لگے، یا اللہ تلوار سے باریک، تلوار کی دھار سے تیز اور بال سے باریک جو پل صراط ہوگا وہ کیسے چلوں گا میں اس سے، اس میں چلنے میں مجھے خوف آ رہا ہے. تو الحمدللہ بارہا میں اس میں پل صراط کو یاد کرتے ہوئے اسے گزر جاتا ہوں. اسی طرح اور مقامات بھی اس طرح کے میں نے نوٹ کیے کہ آتے ہیں، سفر میں بھی آتے ہیں، کبھی پلیا سے گزرنا، کبھی اس طرح کی جگہیں نظر آتی ہیں، کبھی کوئی رستہ کھدا ہوا ہے تو تھوڑی سی جگہ سے ہی گزرنا ہوتا ہے. تو پل صراط بھائی جہنم کے گڑھے میں گرنا ہے، اگر پل صراط سے گرا تو کٹ کے لوگ گر رہے ہوں گے، وہ تو تیز ہوگا. اچھا پھر یہ بھی خاص بات غور کے قابل کہ پل صراط پر بلب نہیں لگے ہوں گے. ہم جہاں سے گزرتے بلب لگے ہوتے ہیں، روشنی ہوتی ہے، سورج چمک رہا ہوتا ہے، بلب نہیں لگے ہوں گے، سورج بھی نہیں چمک رہا ہوگا، پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اتنا خطرناک اور خوفناک ہوگا. لیکن اللہ کی اس کے ساتھ رحمت ہوگی، اس کے لیے روشنی ہوگی، اس کے لیے میدان کی طرح پل صراط چوڑا ہوگا حسب مراتب، یہاں تک کہ کسی کو تو انگوٹھے میں نور دے دیا جائے گا مسلمان کو، اور وہ اس کی روشنی میں پل صراط پار کر لے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے اس پار رب سلم امتی کی دعا مانگ رہے ہوں گے، سجدے میں جا کر رب سلم امتی، پروردگار میری امت کو سلامتی سے گزار، یہ دعا فرما رہے ہوں گے. تو پھر تو اعلیٰ حضرت جیسے عاشق تو وجد میں آ گئے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ رضا اب کیا گھبراتا ہے، اب تو پل سے جوش خروش اور وجد کرتے ہوئے جھومتے ہوئے گزر جا کہ تیرا پیارا آقا تیری سلامتی سے گزرنے کی دعا مانگ رہا ہے.
اب تجھے کس بات کا خوف ہے؟ سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور آج 24 ذی-القعدہ ہے اور 1 جون ہے 2024 اور 24 ذی-القعدہ 1445 سنہ ہجری ہے. آج دعوت اسلامی کے لیے بھی ایک خوشخبری کا گویا کہ لمحہ ہے اور بنگلہ دیش والوں کے لیے بھی ہے ایک خوشخبری کا لمحہ ہے. ٹرین آ رہی ہے کیا وہاں سے بقرعید میں؟ تو اب یہ بنگلہ دیش والوں فقراء المدینہ کی تو موج لگ جائے گی. تو دعوت اسلامی والوں کے لیے کیا خوشخبری کا لمحہ ہے اور بنگلہ دیش والوں کے لیے کیا بنگلہ دیش کے لیے دیکھیں ماشاءاللہ وہاں پر ان کا تربیتی اجتماع بھی جاری ہے. اہم ذمہ دار نگران بھی جمع ہے بنگلہ دیش ڈھاکہ میں فیضان مدینہ میں اور رکن شورا بھی وہاں حاجی محمد علی بھائی موجود ہیں. اللہ اللہ. تو ان کے لیے کیا ایسی خوشخبری ہے دعوت اسلامی والوں کے لیے؟ آج تو ویسے کراچی کا بھی تربیتی اجتماع جاری ہے ماشاءاللہ. آج مدنی مذاکرے سے اس کا آغاز رہا ہے اور کل اتوار 2 جون مغرب تک یہ انشاءاللہ جاری رہے گا. تو کیا ہے بنگلہ دیش والوں کے لیے ذرا بتائیں گے آپ؟ بلکہ دعوت اسلامی والے کے لیے کیا ہے؟ بنگلہ دیش کی تو خصوصیت اگر آئی جائے گی. اب یہ بھی بتا دینا ہے. ابھی ان کو بتا دیتے ابھی اٹھ کے چلے جائیں گے. چلو یار سن دی ہم نے خوشخبری. آخر تک نہ بٹھا کے رکھیں ان کو اور پھر سنائیں. نہیں اگر یہ خوشخبری سننے کے بعد تو ان کو شکرانے میں زیادہ بیٹھنا پڑے گا. یہ سب کا ذہن تھوڑی ہوتا ہے. میں ملاقات آپ کو پتا ہے کہ ملاقات یہ اپنا میرے مطلب کے مطابق جو کہہ رہا ہوں کہ ملاقات یہ سب سے کامیاب حلقہ ہے. جی ایک تو بولا کہ ملاقات کرنی ہے تو بھوکا رہنا پڑے گا رات کا کھانا نہیں تو کچھ تیار ہو جائیں گے کہاں نہیں کہیں گے وہاں جائیں گے شاید. یہ میں تو جو بھی بولا میں خوش فہمی میں ہوں یہ جو بھی ہوں میں اپنے دیوانوں کو جانتا ہوں کہ محبتوں سے واسطہ بہت ہے مجھے الحمدللہ. تو یہ کہ تو میں ملاقات کا یہ بولتا ہوں. اب ملاقات کا پیکیج مجھے بیان کرنا ہے. اچھا چلو یہ تھوڑا دوسری چیزیں سن لیتے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ملاقات کا. یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا. جی جی بالکل میں کرتا ہوں کہ یہ نا میری حرص ہے کہ یار کچھ نہ یہ بیٹھے تھوڑی دیر اللہ رسول کا ذکر ہی ہوگا مسجد میں ہی بیٹھیں گے ظاہر ہے اور کچھ نہ وہ دین کی بات ہی سنیں گے. آخر میں ان کو بتا دیں گے کہ ملاقات بھی کرنی ہے. آپ نے مثال بھی ایسی دی ہے کہ بنگلہ دیش والوں کو ایسا نہ لگتا کہ ہماری ملاقاتوں کو پیکیج اعلان ہونے والا ہے. تو فقراء المدینہ تو ہے نا ماشاء اللہ. چلو یار آپ اعتماد کر لیتے کہ آخر تک بیٹھیں گے انشاءاللہ شکرانے میں. اچھا یہ تو یہاں والے ہاتھ اٹھا رہے کہ ہم بیٹھیں گے. میں بنگلہ دیش والوں کو کہہ رہا ہوں یہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے بنگلہ دیش والے پاکستان والے اٹھا رہے. کیا بنگلہ دیش والے ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ اللہ اللہ اٹھا کچھ نہیں اٹھا لیا. تو ساری رات تھوڑی ہم آپ کو بٹھائیں گے. ساری رات تو یہ ہمارے یہاں جو موجود ہے نا کراچی والے یہ تو کچھ تعداد ہے جو بیٹھ جاتی ہے خصوصی میں بھی ماشاءاللہ. تو وہ عرض یہ تھی کہ ماشاءاللہ بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی کے دینی کام اٹھتا جا رہا ہے اللہ کی رحمت سے. اور ماشاءاللہ جامعات المدینہ بھی ہیں اپنے مدارس المدینہ بھی ہیں اور سنتوں کی دھوپیں دیکھو کتنے امام ہیں ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں آپ کو. سفید سفید امام ہے سفید لباس اور سبحان اللہ. اللہ پاک ان سب کو برکتیں دیں. تو کام اٹھتا جا رہا ہے اللہ کی رحمت سے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک فقیر المدینہ کی ذمہ داری کچھ بڑھا دیں. ذمہ داری بڑھنی ہے اور یہ انعام ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ اپنی ذمہ داری نبھائے گا دینی کام کے حوالے سے جنت میں اتنے بلند درجے ملیں گے انشاءاللہ. تو مبلغ دعوت اسلامی عبد المبین عطاری کو آج سے ہم نے دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کا رکن بنایا. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ حاجی محمد علی کے برابر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ڈیلے یہاں آ بھی چکے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اب آواز پہنچی دیوانہ ہے ابھی آواز پہنچی رونا شروع. میں نے پہلے بول دیا تھا آپ کو کہ یہ روک کر مظاہرہ کریں گے اپنے جذبات کا. جانتا ہوں ان کو
हाय हाय हाय। नहीं फुकर और मदीना बेचारा इनको यार इनको हाजी बना दिया जाए यार, हाजी अब्दुल मुबीन अल्लाह करे बन जाए यार, अगर नहीं है तो ये नहीं होंगे, मतलब ज्यादातर ये गुरबा ही इन कामों में पेश होते हैं। तो ये माशाअल्लाह, वैसे बांग्लादेश की पूरी मजलिस जो है मजलिस मुशावरत, ये जिम्मेदारान सारे जमा हुआ बताएं, निगरान है ये न समझे, पूरे बांग्लादेश के निगरान अब तक हैं और हैं भी, और मजीद ये कि इनकी तरक्की हो गई क्या पूरी दुनिया में। सर रुकने शुरा तो मरकजी मस्जिद शुरा तो पूरी दुनिया की है ना। अब इनको जो काम इनको सौंपा जाए अपनी इनकी मस्जिद की तरफ, तो फिर उनको फोकस करना है, इनको ज्यादा काम उसमें करना है, लेकिन ये सारी दुनिया का होता है। अब्दुल मुबीन भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और बांग्लादेश के इस्लामी भाइयों को भी बहुत 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 मुबारक हो। माशाल्लाह आपका तरबियत इज्तिमा भी जारी है, और आज अमीर सुन्नत की ज़बान ही माशाल्लाह रुकन शूरा का ऐलान हो गया। क्या बात है, क्या बात है। थोड़ा खोलें, कैमरा खुलवाएं ताकि हम दीगर बांग्लादेश के इस्लामी भाई जो वहाँ जमा हैं इनको भी देख सकें। अब्दुल मुबीन भाई की लगता है रिक्कत बंद नहीं हो रही, इनका रोना रुक नहीं रहा, और ये अल्लाह पाक की करो रहमत है। यूँ मजमूई तौर पर दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के आज 29 अराकीन हो गए, 29 अराकीन हो गए माशाअल्लाह, और तमाम रोजे भी 29 हुए थे इस बार जी। और हो सकता है कि ये 29 से अपने मदनी मुज़ाकरे भी शुरू हो रहे हैं, जी तो जी। ये भी 29 को चांद भी नजर आ जाए, क्या पता। तो चांद नजर आने पर ही तय होगा कि ज़ुल्हिज्जा शुरू हुआ या नहीं, लेकिन क्या पता जल्दी जल्दी हज का दिन आ जाए एक दिन ले, तो 29 वहां है, ये तो 29वां अदद भी यूं मैंने कहा मदीना है। मिरआत जिल्द 3 सफा नंबर 156 पर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल 9 रमजान के रोजे रखे, जिनमें से 2 बार माह रमजान 30 दिन यानी 30 डेज का था, और 7 बार 29 दिन यानी 29 डेज का। क्या शानदार रमजान के वो महीने और बरकत वाले रोजे थे। तो यूं मतलब है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 29 दिन का 7 बार रमजान, जबकि 30 के 2, और रोजे रमजान रोजे फर्ज होने के बाद ये 9 रमजान के रोजे रखने का आपको ज़ाहिरी हयात में मौका अल्लाह पाक की तरफ से अता हुआ। तो ये 29 का अदद भी अपनी जगह पर काबिल तवज्जो है। 29 29 मीनिंग 29। तो हमारे यूं बात चली थी मरकजी मजलिस शूरा के अराकीन 29 हो गए, 29 अब बढ़ जाएंगे, तो अब 29 के सदके जितने बढ़े, ये तो है नहीं कि भाई आप 29 से बढ़ेंगे नहीं, इंशाल्लाह और भी बढ़ेंगे। जितना काम बढ़ेगा उतना इंशाल्लाह अराकीन भी बढ़ेंगे। फिर ये दीवान आ गया अब्दुल मुबीन, तो ये हमारे अब्दुल मुबीन फकीरुल मदीना के लिए एक और खुशखबरी। एक आशिक मदीना ने इस ऐलान का बोल दिया है कि अब्दुल मुबीन को इंशाअल्लाह हाजी अब्दुल मुबीन बना दिया जाए। इनके लिए एक ईसाई भाई ने हज की ऑफर कर दी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब ये जाएंगे अपने कानून के मुताबिक, मुल्क की कवानीन के लगता है देर लगती है शायद, इनके यहाँ कोई प्रोसीजर है। तो जब अब अल्लाह करे कि ये जल्दी से जल्दी मदीना जीते जी देख लें, हज करने से नसीब। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत मुबारक हो अब्दुल बहुत मुबीन, बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत सबको मुबारक हो। होश में जो न हो क्या न कहे क्या न करे, कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। सबा इस खुशी से कहीं मर न जाऊं, मदीने से मुझको बुलावा मिला है।
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کہاں کا منصب کہاں کی دولت کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. صلو علی الحبیب. عبد المبین بھائی کا ایک صوتی پیغام ہے, ان کی کیفیت بھی دیکھیے اور پیغام بھی سنیے. ویڈیو لگے تو جی ان کو سوچ کا نہیں پڑ رہا, لگتا ہے کہ آج یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارا امیر اہل سنت اور مرکزی مجلس شورا کا شکریہ ادا کروں اور دعا بھی مانگوں گا, کیونکہ یہ تو ہم اس کا تو کوئی یہ تو آپ کا سارے مرکزی مجلس شورا تو یہ 14 کا چاند مرشد نے فرمایا اس ذمہ داری کو پورا کریں گے, تو اس لیے مرشد کا کرم اور سب کا دعا چاہیے. ہم گناہ سے بچ کر دعوت اسلامی کا ذمہ داری کو ہم جس طرح مرشد ساتھ اسی طرح نبھا پائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوال چلائیے. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. رب مجھ کو بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. مجھے مدنی مذاکرے سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. مدینہ 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 کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, میرا مدینہ ہے. آنکھوں کا تالا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. حبیب کبریا صحابیات بھی ابو بکر صدیق بھی اور عمر فاروق بھی جنتی عثمان غنی جنتی. اور علی دعوت اسلامی دعوت اسلامی زندہ باد. فیضان دعوت اسلامی زندہ باد. دعوت اسلامی زندہ باد, زندہ باد. دعوت اسلامی زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو با ملالم دین, مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اور انہیں ماں باپ دادا دادی نانا نانی اور سارے خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے, بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے.
آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میں شدت پسندی میں اضافہ. مغربی دنیا میں اسے ٹاکسک ریلیشن شپ، رشتوں میں زہریلا پن کا نام دیا جاتا ہے. اس کی کچھ نشانیاں ہیں. جب انسان خاندان میں ہوتے ہوئے بھی تنہا محسوس کرنا شروع کر دے، بات چیت میں تلخی ہو، ایک دوسرے پر اعتبار نہ ہو، ایک دوسرے کی عزت نہ ہو، اپنی ضروریات اور خواہشات کو اہمیت دی جائے، ایک دوسرے پر الزامات لگائے جائیں، رشتوں کے درمیان حسد ہو، طنز اور تنقیدی جملوں کا استعمال ہو. یاد رکھیے، یہ رشتے جب شدت پسندی کی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں تو جان لیوا بھی ثابت ہوتے ہیں. ہم پچھلے کچھ مہینوں کی خبروں کا جائزہ لیں تو ہمیں اس بات کا مزید اندازہ ہوگا. نمبر 1، یہ خبر کراچی سے ہے، جہاں 4 بچوں کی ماں کو قتل کر کے لاش کو ڈرم میں ڈال کر پھینکنے والا شوہر گرفتار ہوا. پولیس. نمبر 2، خون سفید ہو گیا، جائیداد کے تنازع پر پوتے نے والد کے ساتھ مل کر دادا کو مار ڈالا. نمبر 3، خبر بجلی کا بل زیادہ آنے پر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو قتل کر ڈالا. نمبر 4، جبکہ رشتوں میں شدت پسندی کی ایک قسم یہ بھی دیکھی جا رہی ہے، کراچی میں نوجوان نے بیوی کی وفات کے غم میں خودکشی کر لی. نمبر 5، شوہر کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہونے پر بیوی نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی. یہ محبت سے کہیں زیادہ ایک شدت پسند رویہ ہے، کیونکہ زندگی اور موت پر کسی کو اختیار حاصل نہیں، تو کسی کے چلے جانے پر بھی شدت پسندانہ رویہ اپنانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ سوالات. معاشرے میں شدت پسندی کی روک تھام کیسے کی جائے؟ معاشرے میں اعتدال یعنی میانہ روی کو فروغ دینے میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ گھریلو جھگڑوں اور رشتوں میں شدت پسندی کے رجحان میں کمی کیسے ممکن ہے؟ کسی بھی معاملے کے حل کے لیے متشدد ذہنیت کی کاؤنسلنگ کیسے کی جائے؟ اللہ اللہ. اب یہ تو سمجھو شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ انداز کو نیا نہیں ہے کہ غصہ. ابھی غصے پر کافی باتیں بھی ہوئی تھی. تو یہ جو شدت پسندی کا جو انداز ہے، اس میں بھی کئی جگہ غصہ کار فرما ہوتا ہے، یا کبھی آدمی مایوس ہوتا ہے اور مایوسی اس انتہا کو پہنچتی ہے کہ اس کی عقل اندھی ہو جاتی ہے اور وہ پھر خودکشی کی راہ لیتا ہے. تو اس میں سب سے بڑی جو وجہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ علم دین کی کمی، اچھی صحبت اور علم دین کی کمی کی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے. کیونکہ میں بار عرض کر چکا کہ خودکشیاں تو بہت ہو رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن ابھی تک یعنی کسی عالم دین کا نہ آپ نے سنا ہوگا نہ میں نے سنا کہ انہوں نے خودکشی کی ہو. تو عالم دین چونکہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے، اس کا نقصان سمجھتا ہے، اور اس کا ذہن بنا ہوا ہے کہ خودکشی نہ مسائل کا حل ہے، نہ تکلیفیں اس سے دور ہوتی ہیں، نہ خودکشی سے بندہ مسائل سے نکلتا ہے، بلکہ خودکشی کرنے والا مزید مسائل میں پھنس جاتا ہے. اور وہ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ یہ جو پھنستا ہے نا وہ کسی کو بتا نہیں سکتا، وہ مرنے کے بعد ایسا پھنستا ہے، جبکہ رب کی ناراضی اور غضب اس کے شامل حال ہو گیا. اب کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ہم نہیں جانتے. ہم کسی کے بارے میں یہ فائنل نہیں کہہ سکتے یہ خودکشی اس نے کی تو اب یہ جہنم میں داخل ہو گیا.